ज़िंदगी आज़माइशों और तकलीफ़ों का नाम है। यहाँ पे एक आज़माइश और एक तकलीफ़ ख़त्म नहीं होती कि दूसरी स्टार्ट हो जाती है। और हमने अपनी इस तरह की ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी ऐड किए होते हैं जो हमारी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वो हमारी ज़िंदगी को अंदर ही अंदर से खा रहे होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। हम ऐसी मैं आपको आज टिप्स बताऊँगी कि आप अपनी लाइफ में से अपने जो आपकी ज़िंदगी में बदतमीज़ लोग हैं उनको आप कैसे कंट्रोल करें, जिन्होंने आपका जीना हराम किया हुआ, जिन्होंने आपकी ज़िंदगी बर्बाद। तो वो बदतमीज़ लोग आपके मेके वाले भी हो सकते हैं, वो बदतमीज़ लोग आपके ससुराल में से भी हो सकते हैं और कुछ मेरी बहनें ऐसी जिनको शौहर भी इतने बदतमीज़ मिलते हैं कि जो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, उनकी ज़िंदगी का ज़िंदगी नाम ही नहीं रहती। तो ऐसे लोगों को हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह से अवॉइड करें, इग्नोर करें या किस तरह से निकालें ताकि हमारी ज़िंदगी में सुकून आ सके। देखिए, मैं आपको आज की वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स बताऊंगी, ठीक है। तो आपने इन पहले फर्स्ट पे अप्लाई करना है, सेकंड देन फिर लास्ट है, ठीक है। इंशाल्लाह कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो बेनिफिट होगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मेरे चैनल पे जो भी न्यू व्यूवर्स हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। और वीडियो के नीचे कमेंट भी लाजमी क्या करें ताकि एक तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और दूसरा आपका किया हुआ कमेंट हो सकता है मेरी किसी दूसरी सिस्टर के लिए फ़ायदेमंद हो सके। चलिए जी, बैक टू द पॉइंट पे आते। देखिए, मेरी बात सुने। हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मसले मसाइल हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ हमारी ज़िंदगी में हमारे अपने, ज़रूरी नहीं जो बाहर के लोग होते हैं ना, उनके बगैर फिर भी जीना आसान होता है। वो कभी कभार हमें मिलते हैं, हमें पता है उनको हमने कैसे हैंडल करना है, लेकिन वो लोग जो हम हमारी फैमिली के अंदर होते हैं, जो जिनके बगैर हम नहीं रह सकते, जो हमारे खून के रिश्ते, हमारा सुबह शाम उनसे हमारा आमना सामना होना ही है। और ख़ासकर वो रिश्ते जो हमारे साथ जुड़ जाते हैं, जैसे हमारे मेके में से अगर कोई भाभियाँ हैं या कोई भाई कोई इस तरह से है, या फिर हमारा ससुराल में से है कोई सास नंद अगर किसी किसी तरह की निकल आई, या फिर शौहर है जो हमारा बिल्कुल हम एक है, एक पार्टनर है हम, तो फिर ऐसे लोगों से हम किस तरह से निपटे। देखिए, कुछ जब फॉर एग्जांपल ऐसे होता है ना, जब कभी हम अपने रूम से बाहर निकलते हैं या कुछ आपकी फैमिली में कुछ इस तरह से लोग होते हैं जो आपको टारगेट करते हैं कि भाई हम इसको जो है वो जलील करें, इसको परेशान करें, ठीक है, ताकि हम इसका रिएक्शन नोट करें ये क्या बात करेगी। और कुछ भी ये बात करे फिर हम इस बात का पतंगड़ बनाएंगे, लोगों को बताएंगे ये ज़्यादा ओवर बात करती है, ये बड़बोली है, इसको बोलना नहीं, इसकी तरबियत अच्छी ना, ये वो। तो कुछ लोग तो इसी चक्कर में रहते हैं कि भाई हम इसकी कोई ना कोई हमें आदत पता चले, कोई बात पता चले कि ये ऐसे क्यों करती है। कुछ लोग तो इसी चक्कर में रहते हैं कि हमें इसका ना कुछ इल्म हो जाए कि ये जो है वो ताकि हम इसकी ना बात कर सकें, चाहे हम इसके शौहर को बता सकें, इसके खिलाफ कर सकें, या फिर कोई हमें ऐसी बात मिल सके कि हम मुआशरे में इसको बदनाम करें, इसकी बातें करें, ये ऐसी इसकी माँ ने इसकी ऐसी तरबियत की है। बहुत सारे ऐसे चालाकबाज औरतें होती हैं, आपकी फैमिली में देवरानी जेठानी भी हो सकती है, कुछ और भी। ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि आपकी फैमिली में ऐसे कौन कौन से लोग हैं, ये क्या क्या आप फेस जो है वो कैसी कैसी प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रही हैं, ठीक है। तो आपने जब इस तरह के लोग को तकलीफ देने की कोशिश कर रहे हो, आप पे जुल्म करने की कोशिश कर रहे हो, आपसे कुछ उगलवाना चाह रहे हो, या आपकी इंसल्ट, क्योंकि उन लोगों की खुद अपनी तो इज्जत नहीं होती, इसलिए उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने दूसरे लोगों की किस तरह से इज्जत करनी है, ठीक है। तो फिर ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए। देखिए, मेरी बात सुने। सबसे पहले तो आप ऐसे लोगों को इग्नोर कर दे, बहस में मत पड़े। कि अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई भी बात करे, अगर आप मेके में जाती है आपकी भाभियाँ अच्छी नहीं है, तो बजाय इसके कि आप अपनी मदर को बताएं, अपने भाइयों को बताएं तुम्हारी बीवी ऐसी, तुम्हारी ऐसी वैसी, उनको इग्नोर करें। जिस मकसद के लिए गए हैं आप, मकसद वहाँ पर जब आपका पूरा वापस आ जाए, आप अपनी मदर से मिलने गए, अपनी मदर से अच्छी बॉन्डिंग, उनसे बात करें, अपने भाइयों से अच्छा मिले, जो है पॉजिटिव वे में मिले, खुशी खुशी जाए, वापस आ जाए। क्या ज़रूरत है आपको इस तरह की फजूलियात में पढ़ने की। जब कोई नहीं आपको अच्छा समझ रहा तो बस सही है भाई, इसको इग्नोर कर दें, चुप हो जाएं, चुप कर जाएं। देखिए, खामोशी भी बहुत बड़ी ताकत है। सम टाइम जब हम खामोश हो जाते हैं ना, तो अगले बंदे को यही सबसे बेहतरीन जवाब होता है उसकी इंसल्ट के लिए। अगर कोई समझदार बंदा हो ना, उसकी इंसल्ट के लिए यही काफ़ी होता है कि जब आप आगे से खामोश हो जाते हैं। जब उसकी ये चाल होती है कि मैं इसको तंग करूँ, इसको जलील करूँ, या फिर इसकी इंसल्ट करूँ, देखूँ आगे से क्या बोलती है, या फिर मैं इसकी शिकायत इसके भाई को लगाऊँ, इसके शौहर को लगाऊँ, या फिर लोगों को इसके बारे में बताऊं। तो जब आप आगे से रिएक्शन नहीं ना देती, ठीक है। सबसे पहला नंबर पॉइंट, जब कोई भी बंदा आपको जलील करने की कोशिश करता है, आपको तकलीफ देने की कोशिश करता है, आपको इंसल्ट करने की कोशिश करता है, तो खामोश हो जाए। खामोशी बहुत बड़ी ताकत। जब कोई बंदा खामोश हो जाता है ना, तो ये इंसल्ट उसके लिए काफ़ी है। और जो बंदा खामोश हो जाता है, चुप हो जाता है, साइड पे हो जाता है, तो उसके साथ वैसे फिर अल्लाह की ताकत होती है ना। पहली बात, आपने खामोश हो जाना है, चुप कर जाना है, ठीक है। क्या कर लेगा, कितने कोई बंदा ये तो नहीं है ना कि खुद ब खुद ही लड़ी जाए,
آپ خاموش ہو جائیں، یہی اس کے لیے کافی ہے سزا، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ بات، اگر پھر بھی وہ نہیں ہٹ رہا، کوئی بھی بندہ اگر پھر وہ نہیں ہٹ رہا، نہیں پھر بھی آپ کو تکلیف دی جا رہا ہے، آپ کو پھر بھی آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، پھر بار بار آپ کو ہرٹ کر رہا ہے، وہ آپ جتنا بھی اس کے ساتھ اچھا بہیو کر رہی ہیں، جتنا بھی آپ اس کے ساتھ لوئل ہیں، جتنا بھی آپ اس کے کام آ رہی ہیلپ کر رہی ہیں، آپ نے خاموش ہو کر بھی دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا، اب آپ کا ظرف اتنا نہیں رہا، برداشت سے باہر ہو گیا، تو پھر اب آپ اس کو اگنور کر دیں مکمل، بس آپ اپنی لائف میں بزی رہیں، اس کو اگنور کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک جو مومن بندہ ہے نا، وہ کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا۔ جب ایک بندہ آپ کو بار بار تکلیف دے رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، آپ کے ساتھ لوئل ہی نہیں ہے، آپ کے ساتھ وفاداری نہیں ہے، اس کا مقصد ہی آپ کو تکلیف پہنچانا، اس کا مقصد ہی آپ کو دکھ دینا، اس کا مقصد ہی آپ کو ذلیل کرنا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کے فیوچرز پلانز آپ کو تباہ کرنا ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے ایسے لوگوں میں ایسے لوگوں سے مشورہ لینے کی، ایسے لوگوں کے پاس اپنا وقت ضائع کرنے کی۔ آپ اپنے گول سیٹ کرو، اپنے ہسبینڈ پہ فوکس کرو، اپنے بچوں پہ ان کی اچھی پلاننگز کرو، ان کے فیوچر کے بارے میں سوچو، اپنے لائف کے گول سیٹ کرو، اپنے آپ پہ انویسٹ کرو، اپنے ٹائم کو خوبصورت بناؤ، ٹھیک ہے، اپنی ذات کو خوبصورت بناؤ، اپنے آپ پہ انویسٹ کرو۔ تو ایسی پھر کوئی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو لوگ آپ کے ساتھ وفادار بھی نہیں ہے، آپ کے ساتھ مخلص بھی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ آپ اپنا قیمتی ٹائم ضائع کرو، ٹھیک ہے۔ پھر آپ ایسے لوگوں کو اگنور کرنا سٹارٹ کر دیں، بس نہ لڑیں، نہ جھگڑیں، نہ بحث کریں، بس خاموشی سے اگنور کر دیں ان کو، بس ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پھر اگر تو وہ عقل مند ہو گئے، اگر تو واقعی وہ سوچنے والے ہوں گے، اگر ان میں تھوڑی بہت عقل ہوگی تو وہ ضرور سوچیں گے اور سمجھیں گے۔ اگر پھر بھی وہ کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسے ڈیٹ پن کی حد تک کچھ ایسے لوگ ڈیٹ ہوتے ہیں کہ ان کو پھر بھی اثر نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اپنی چال بازیوں سے نہیں باز آتے، وہ تو یہاں پہ بہت ساری عورتیں نا کیا کرتی ہیں کہ لڑائیاں کرنی شروع کر دیں۔ اگر بھابیاں ایسی نکل آئی ہیں تو اپنی ماں کے کان کھانا سٹارٹ کر دیتی ہیں، ایسی ہیں مجھے ویسے کرتی ہیں، ایسے ہو گئے، تو یہ کیا ضرورت ہے اپنی مدر کو پریشان کرنے کی، یا پھر اپنے بھائیوں سے لڑائیاں کرنے کی، جھگڑے کرنے کی۔ وہ بیویاں ان کی کچھ اور بات بتا رہی ہوتی ہیں، آپ پھر جا کے کچھ اور بات بتا رہی ہوتی ہے، یہاں پہ پھر بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں، کنفیوژنز ہوتی ہیں، پھر وہ بھی مجبور ہو جاتے ہیں، ان کی بیویاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو بھئی کیا ضرورت ہے ایسے کرنے کی؟ جو بندہ آپ کے ساتھ اچھا چل رہا ہے، آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ کے ساتھ وفادار ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے خاموش ہو کر دیکھ لیا، پھر اگنور کر کے دیکھ لیا، تو بھئی جو آپ نے بحث مباحثے میں نہیں پڑنا، تانے، یہ لڑائی جھگڑا، اس کے بعد اس کو بتا دی، یا پھر تو جو آپ کے بھائی آپ کے ساتھ اچھے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھے رہیں، ٹھیک ہے، جب بھی ملے ان سے خوشی سے ملے، کوئی بات چیت نہ کرے، فلاں نے مجھے ایسے کہہ دیا، ویسے کر دیا۔ آپ کو لوگوں کو خود ڈیل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ کو جو آپ کی زندگی میں بدتمیز لوگ ہیں، بے حال لوگ ہیں، جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں، جو آپ کو دکھ دیتے ہیں، درد دیتے ہیں، آپ کو خود ان کو ڈیل کرنا آنا چاہیے، آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے ان لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ یہ لوگ آپ کے میکے میں بھی ہو سکتے ہیں، یہ لوگ آپ کے سسرال میں بھی ہو سکتے ہیں، اور جو میری بہنیں جن کو شوہر ایسے ملے، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے بنائے، اور کوئی ایسی میری بہنیں جن کو شوہر اتنے بدتمیز ملتے ہیں کہ اگر آپ کو شوہر ایسا مل گیا جو ہمارا لائف پارٹنر ہے، جس نے جو ہم دونوں ایک ہیں، میاں بیوی ایک لباس ہیں، تو پھر ایسے شوہر کے ساتھ بھی آپ یہی ڈیل کریں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی مدر کو جا کے بتائیں، اپنے میک اپ والوں کو جا کے بتائیں کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا ویسا ہے، تو میں اپنے سسرال والوں کو، یار کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے، اگر کوئی کچھ کر سکتا ہے وہ آپ کی اپنی ذات ہے۔ اگر آپ اسے سب سے پہلے پیار سے، محبت سے اس کو چینج کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ آپ رونا دھونا سٹارٹ کر دو جا کے، یار یہاں پہ کوئی دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، چاہے آپ کی شادی ہو جاتی نا، پھر اب میکے والے بھی تقریباً کافی حد تک چینج ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہمیں اپنی بیٹی بیاہ دی، وہ اپنے گھر چلی، سسرال والوں کا تو پھر ظاہر آپ کو پتہ ہی ہے وہ کتنی حد تک ہوتے ہیں کہ بہو کی فیور کرتے ہیں، بہو کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہ میری بہنیں، آپ اپنے جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو بھی رہ رہی ہیں، سسرال کے ساتھ رہ رہی ہیں، آپ بہتر اچھی طرح جاتی ہیں۔ میں سبھی فیملیز کو نہیں کہہ رہی، بہت زیادہ کچھ ایسی فیملیز ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، جو بہوؤں کو پرائیورٹی دیتی ہیں، جو ان کی رسپیکٹ کرتی ہیں، بہو بھی ان کی رسپیکٹ کرتی ہے، لیکن موسٹلی ایسا نہیں ہوتا، تو آپ بہتر جانتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر کوئی ہے آپ کا جو آپ کی بات کو سنے، جو سمجھے، جو آپ کے ساتھ ہو، تو اس لیے اس طرح کا جب فیز آ جائے تو پھر آپ نے خود ہی چلنا اپنے لیے، آپ نے خود ہی اپنے لیے کام کرنا، آپ نے خود ہی اپنے لیے سٹینڈ لینا، آپ نے خود ہی اپنے لیے کوشش کرنی، محنت کرنی ہے کہ آپ اپنے رشتوں کو کس طرح سے لے کر چلیں، آپ اس طرح کے لوگوں سے کیسے، آپ نے ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، بجائے سے کہ آپ لڑیں جھگڑیں، لوگوں کو دکھائیں کہ آپ کی بھابھی کے ساتھ نہیں بن رہی ہے، بھائیوں کے ساتھ اب اختلاف شروع ہو گئے ہیں، اب نند سس کے ساتھ، تو بھئی آپ کو خود آنا چاہیے۔ لوگ کیا کر لیں گے؟ آپ جتنا بھی لوگوں کو
کو بتائیں گے اس میں خود آپ ذلیل ہوں گے. کہتے ہیں نا جو بھی بندہ اپنے گھر کی باتیں یا اپنے راز یا اپنی شخص سے کوئی بھی بات جب آپ خود بتاتے ہیں تو اس کا مطلب خود آپ اپنی ذات کسی دوسرے بندے کو دے رہے ہو, خود آپ اپنی عزت کسی دوسرے بندے کے حوالے کر رہے ہو. تو کبھی بھی کوئی کسی کے مشکل وقت میں کبھی کوئی ساتھ نہیں دیتا. آپ نے خود ہی اٹھنا ہے, خود ہی سب کچھ کرنا ہے, خود ہی اپنے رشتوں کو لے کر چلنا ہے. وہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس طرح کے فیز سے گزر رہی ہیں, کس طرح کے آپ کے حالات چل رہے ہیں, آپ نے کس طرح سے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. وہ طریقے میں نے آپ کو بتا دی ہیں. خاموش رہنا ہے, ٹھیک ہے, اگنور کر دینا. جب کوئی بندہ اس حد تک نکل جائے کہ وہ آپ نے سب کچھ کر دیا تو پھر اس کو اپنی لائف سے نکال دیں. وہ اپنی لائف میں خوش ہے, آپ اپنی لائف میں خوش, ٹھیک ہے. نہ اسے بحث کریں نہ لڑائی کریں اور سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اس کو اپنی لائف سے نکال دیں. اللہ پہ چھوڑ دیں بس, پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ایسے لوگوں سے نپٹ لے گا. اور اللہ تعالیٰ بہترین چال چلنے والا, یہ تو لوگ کیا چال چلتے ہیں, اللہ ان سے بھی اچھی چال چلنے والا. اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس انسان کے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے, لوگ نہیں جانتے. تو جب آپ اللہ پہ سارا کچھ چھوڑ دیتے ہیں, لوگوں کو نکال دیتے ہیں, یا اللہ اب تیرے سپرد کر دیا, میں نے تو اس بندے کے ساتھ ہر طرح کا محبت پیار عزت سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن یہ بندہ مجھے پھر بھی تکلیف دینے سے باز نہیں آ رہا, مجھے پھر بھی نیچے گرانے سے باز نہیں آ رہا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے خود ہی ڈیل کر لیتے اور اتنا اچھا ڈیل کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کیسے پھر گڑگڑاتے ہیں آپ کے, کیسے پھر آپ سے وہ شرمندہ ہوتی ہیں. اور یہ تب آخری لاسٹ فیز آتا ہے جب آپ سب کچھ اپنا اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو, بڑا ظرف کر لیتے ہو, لوگوں کو اپنی لائف سے کہتے ہو ٹھیک ہے بس آپ اپنی زندگی خوش میں اپنی بس اللہ پہ چھوڑ دیتے ہو, ٹھیک ہے. تو اس لیے لوگوں سے توقعات بند کریں, لوگوں سے امیدیں بند کریں, لوگوں سے آپ نے جو امیدیں اتنی لمبی فہرست میں لگائی ہوتی ہیں وہ سب کچھ بند کریں. یقین کریں آپ کی زندگی میں اتنا پازیٹیو امپیکٹ, اپنے رشتوں کو خود لے کر چلیں, لوگوں کو مت بتائیں, واویلا مت کیا کریں. یہ جو لڑائی جھگڑے بحث مباحثے کے رشتوں کو مزید خراب کرتے ہیں. اس لیے حکمت اور سمجھداری کے ساتھ جب بھی آپ اپنے رشتوں کو لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اور جو بھی آپ کی زندگی میں بدتمیز لوگ ہیں ان پوائنٹس پر عمل کریں, خاموش رہیں سب سے پہلے, پھر ان کو اگنور کرنا اسٹارٹ دیں, پھر اللہ پہ سب کچھ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ پھر جو ہے وہ خود ہی ان سے نپٹ لے گا انشاءاللہ. اور یہ جو اس کی بات اب سسرال والوں کو اپنے شوہر کو بتا دی, شوہر کی دوسرے لوگوں کو بتا دی, میک والوں کی بھابھیوں کی بھائیوں کو بتا دی. اس طرح کہ جب بھی آپ اس طرح کے رویوں میں الجھیں گی آپ اتنا ہی الجھتی جاؤ گی جتنا آپ حکمت اور سمجھداری کے ساتھ اپنے رشتوں کو لے کر چلو گی. آپ کو ڈیل کرنا آئے گا کہ کہاں پہ میں نے کس بندے میں خاموش رہنا ہے, اس کو جواب نہیں دینا, اور کہاں پہ اس کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے, نہیں تو یہ بندہ آگے بڑھتا جائے گا. کہاں پہ, کیونکہ ظلم پھر جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, اور ضرور آواز اٹھانی تاکہ اگلے بندے کو خبر ہو جائے اس چیز کی کہ اگر میں نے اب کو بات کی تو یہ بندہ اپنی لمٹ کراس کر لے گا. تو اس لیے خاموش رہیں, اگنور بھی کریں, لیکن جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ضروری ہو جائے جواب دینا, ٹھیک ہے, جہاں پہ پتہ ہے کہ بھئی اب اس سے آگے حد نہیں ہے تو وہاں پہ ضرور دے تاکہ اگلے بندے کو خبر ہو سکے, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ آج کا یہ ولاگ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.